اور غازی، یہ چار الفاظ سے یہ تاریخ بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اسلام کی مخالفت اسی وقت سے شروع ہو گئی، اور ہر وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طے سارہ نبوت کی زندگی کے اندر کفار نے اختیار کیے تھے، وہ تمام کے تمام طریقے اپنے بدلے ہوئے روپ اور بدلے ہوئے شکل میں آج بھی دنیا کے ہر ایک ملک کے کفار، ہر جگہ کے کفار وہی طریقے اسلام کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر اختیار کرنا ہے، جو کفار مکہ نے اختیار کیا۔ آپ کو یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک کے اوپر اونٹ کے سرے گلے گجری کا ڈالنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر برسانا، آج کا جو کہتے ہیں موب لنچنگ، جہاں پہ ایک مسلمان مل گیا، دو مسلمان مل گیا، 10 مل کر کے اس کو مار دیتے ہیں۔ کفار مکہ نے بھی یہی کام کیا تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، ان کو بھی ایسے ہی 10 جمع ہوئے اور ان کو شہید کر دیا۔ بائیکاٹ، کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند رفقا جو اس وقت تھے، اہل ایمان تھے، ان کو 3 سال تک مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا۔ آج بھی دنیا کے اندر یہی بائیکاٹ کا کھیل کھیلا جاتا ہے، جنگ کو تھوپنا۔ کفار مکہ بار بار مدینہ پہ حملہ کرتے تھے، اسلام کو مٹا دیں گے۔ بدر کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی، خندق کی ہوئی، یہ طریقہ آج بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اہل ایمان کے ساتھ جو معاملہ کیا، وہی معاملہ آج بھی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ جس جنگ کے اندر اہل ایمان چلے، اللہ نے کامیابی دی اس میں، بدر کی ہو یا احد کی کیا کہتے ہیں خندق کی ہو، اور جس جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ذرہ برابر ہٹے، اس میں بے شمار نقصانات اللہ نے دیے۔ مسلمانوں کے اوپر عزت پہنچی، مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے اس کے اندر ایک حکمت ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جب چلو گے تو بدر اور خندق کا نظارہ تمہارے سامنے ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے چلو گے تو تمہارے سامنے احد کا منظر آئے گا، اور دونوں میں سے جو بھی منظر آئے گھبرانا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنا ہے کہ دیکھو اتنا مسلمان مر گیا، مارا گیا، ہمت نہیں ہارنا ہے۔ اس
لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہمیں بتا دیا. کیسے بتا دیا؟ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کا بے شمار جانی مالی نقصان ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ کو پہاڑ کے اوپر چڑھنا پڑا. اور جب مکہ کے کافر واپس لوٹے تو صحابہ کرام نے ان کا پیچھا پھر کیا اور ایسے مکہ کے لوگ بدحواس ہوئے کہ سر پر بھاگتے ہوئے گئے اور مکہ میں جا کر کے رکے. صحابہ کرام نے ہمت نہیں ہاری. اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ دیکھو یہ 23 سالہ اتار اور چڑھاؤ قیامت تک مسلمانوں کے اوپر آتے رہیں گے. یہ مت سوچ لینا کہ 25 سے 50 مسلمان مارا گیا. شہادت یہ شہادت ہے. طارق ابن زیاد کو حجاج ابن یوسف نے بھیجا اسپین. کشتی سے گئے اور کشتی کنارے لگانے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے حکم دیا کہ تمام کشتی کو جلا دو. اب فوجی کمانڈر ہے، اس کے حکم کو تو ماننا ہے. کشتی کو جلا دیا. اب حضرت طارق ابن زیاد نے فوجیوں سے کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے لاکھوں دشمن ہے، تمہارے پیچھے سمندر ہے. اگر پیچھے جاتے ہو تو موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سمندر میں کودتے اور بھاگتے ہو تو مر جاؤ. کشتی تو ہے نہیں کہ کشتی پہ سوار ہو کر کے بھاگو گے. اب ایک راستہ بچا ہے، اللہ کے نام لے کر کے آگے بڑھو اور بڑھتے رہو. 2 شکل ہے، دونوں میں تمہاری جیت ہے. ایک شکل یہ ہے کہ تم مارے گئے، شہید ہو گئے، اللہ تم سے خوش ہو گیا، تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف ہو گئے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم لڑتے رہو گے، اللہ کی ذات پہ امید لگا کر کے کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام اتنا بڑا موجود ہے تمہارے سامنے. اور بالآخر ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے، قرآن و حدیث میں بتائے ہوئے راستے کو اپناتے ہوئے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اسلام کی تاریخ بھری ہوئی ہے دونوں چیز سے، اتار اور چڑھاؤ سے. شہید ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، کامیابی ملی تو دنیا بھی ملی، آخرت بھی ملی، غازی کہلائے. آج دنیا کے جو حالات ہیں اس سے بھی بدتر حالات ایک وقت تھا 19ویں صدی کے اندر، 20ویں صدی کے اندر، جب پہلی جنگ عظیم ہوئی. اس وقت دنیا میں ایک بھی ایسا ملک نہیں تھا مکمل طور پہ جہاں پہ مکمل طور پہ مسلمان کی حکومت رہی. ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تمام مسلم ممالک کے اوپر مغربی ممالک کی حکومت چل رہی تھی، کہیں ڈائریکٹ اور کہیں انڈائریکٹ. جو انگریز کہا، جو فرانس کہا،
اتنے بدترین حالات آ گئے ان کے اوپر، مسلمانوں کے